دنیا کے اندر جنگی ماحول بنتا جا رہا ہے۔ تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر دنیا پہنچ چکی ہے۔ چین اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں اور چینی فوجیں، چینی بحریہ اور امریکی بحریہ آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد خدا نہ خواستہ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام رحمان۔ ناظرین، دنیا کے اندر جنگی ماحول بنتا جا رہا ہے۔ تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر دنیا پہنچ چکی ہے اور روس یوکرین کی جنگ، جس کے حوالے سے ہم بار بار یہ بتا رہے ہیں، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دنیا دو بلاکس میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ایک بلاک جو ہے وہ روس کو سپورٹ کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکہ یوکرین کی پشت پر ہے اور چین سمیت دیگر ممالک اس وقت روس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور چین اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں اور چینی فوجیں، چینی بحریہ اور امریکی بحریہ آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد خدا نہ خواستہ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، چونکہ امریکہ کی جانب سے اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور آج جو واقعہ پیش آیا ہے، اس نے ان تمام شکوک و شبہات کو جو ہے وہ سچ ثابت کر دکھایا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چین اور امریکہ کے درمیان کوئی بڑا تصادم اور جنگ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اہم ترین اس وقت خبر یہ ہے کہ چینی جنگی جہاز کے آبنائے تائیوان میں گائیڈڈ میزائلوں سے لیس امریکی ڈسٹرائر کے انتہائی قریب آنے پر امریکہ نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے کہ کس طرح سے دو طاقتور ترین ممالک کی بحریہ کے جنگی جہاز ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور اس پر امریکہ کو بیان جاری کرنا پڑا۔ ایک ویڈیو بھی اس سلسلے میں جاری کی گئی ہے جو اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے، یہ بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے آگے چل کر۔ لیکن آپ کو بتائیں کہ جو امریکہ نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے اور چین کے اس اقدام کو امریکہ نے سمندری قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ چین کا کیا رد عمل ہے، یہ بھی آگے چل کر ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ امریکی فوجی عہدیدار کا یہ کہنا ہے کہ چینی جنگی جہاز غیر محفوظ انداز میں امریکی ڈسٹرائر جنگی جہاز سے صرف 137 میٹر کے فاصلے تک پہنچ گیا تھا اور چین کے جنگی جہاز نے امریکہ کے جنگی جہاز کا راستہ روکا۔ چین نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ خطے میں جان بوجھ کر خطرات کو جنم دے رہا ہے اور ان تمام تر صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ادھر امریکی بحریہ نے چینی جنگی بحری جہاز کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی جاری کر دی ہے، جو آبنائے تائیوان میں امریکی بحری جہاز ڈسٹرائر کے قریب پہنچ کر اس کے سامنے سے اس طرح سے گزر رہا ہے جسے امریکی بحریہ نے غیر محفوظ قرار دیا ہے۔ امریکی انڈو پیسیفک کمانڈ نے جو بیان جاری کیا ہے، اس کے مطابق امریکہ اور کینیڈا کی بحری افواج آبنائے تائیوان کے علاقے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ تائیوان وہ خطہ ہے جو چائنا جس کا کلیم کرتا ہے کہ یہ چائنا کا حصہ ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ شرانگیزی کر رہا ہے اور تائیوان کی حکومت کو چائنا کے خلاف ابھار رہا ہے اور اپنے بحری جہاز اس خطے کے اندر بھیجے ہوئے ہیں، کینیڈا کے ساتھ مل کر اس خطے کے اندر جسے آبنائے تائیوان یا تائیوان کا سمندری علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں پر فوجی بحری جنگی مشقیں کر رہا ہے اور چین نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ تو اب امریکہ جو ہے وہ سٹ پٹا اٹھا ہے۔ اچھا، یہ جو جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، چینی جہاز امریکی ڈسٹرائر چنگ ہون کے سامنے آیا۔ ٹکراؤ سے بچنے کے لیے امریکی بحری جہاز کی رفتار آہستہ کرنا پڑی، جبکہ چین نے امریکہ اور کینیڈا پر انتہائی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اس علاقے سے نکل جاؤ اور جان بوجھ کر تم جو ہے وہ خطرات پیدا کر رہے ہو۔ ادھر امریکی فوج نے کہا کہ امریکی ڈسٹرائر چنگ ہون اور کینیڈین فریگیٹ مونٹریال ہفتے کے روز آبنائے تائیوان کی معمول کی آمد و رفت کر رہے تھے، جب چینی جہاز نے 137 میٹر کے فاصلے پر ڈسٹرائر کے سامنے سے اس کا راستہ جان بوجھ کر کاٹا۔ اور امریکی بحریہ کی طرف سے جاری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چینی جنگی بحری جہاز امریکی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر کے سامنے سے راستہ عبور کرتے دکھائی دیتا ہے اور اس سے امریکی جہاز رفتار کم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تاہم اس نے رفتار اپنی جو ہے وہ تبدیل نہیں کی ہے۔ چینی جہاز کو انگریزی میں ایک پیغام دیا گیا جو ریڈیو پر سنا گیا، جس میں نیویگیشن کی آزادی کو محدود کرنے کی کوششوں کی وارننگ دی گئی تھی، تاہم ہوا کی وجہ سے اس جملے کا صحیح مطلب جو ہے وہ چینی سن نہیں سکے اور چین نے اس واقعے پر امریکی تنقید پر براہ راست کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ چین کی وزارت خارجہ نے پیر کو تبصرہ کرنے کی درخواست کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کو بتائیں کہ تصادم جو ہے اس علاقے کے اندر بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ ادھر 26 مئی کو بحیرہ جنوبی چین پر بین الاقوامی فضائی حدود میں چینی جنگی طیارے نے امریکی فوجی جہاز کے قریب غیر ضروری اشتعال انگیز پرواز کی تھی، یہ بھی الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ اور واشنگٹن میں چینی سفارتخانے کے ترجمان ہیں
लियू पेंगियो। उन्होंने वाकई की तफसीलात बताए बगैर कहा था कि चीन पर नजर रखने की गर्ज से अमरीका अक्सर अपने तैयारों और बहरी जहाज तैनात करता है जो चीन की कौमी सलामती के लिए इंतहाई खतरा है। और गुज़श्ता रोज इतवार को सिंगापुर में होने वाली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीनी वज़ीर दिफा ली शंगफू ने खबरदार किया था कि चीन और अमरीका के दरमियान शदीद तनाज़ा पैदा हो गया तो ये दुनिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ का सबब बनेगा। उनका वाज़ेह इशारा था कि चीन भरपूर जवाब देगा और चीन अमरीका की जारियत को जंग के जरिए से जवाब देने के लिए तैयार है। इसी कॉन्फ्रेंस में अमरीका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन भी मौजूद थे नाज़रीन, जिन्होंने बीजिंग के साथ आला सतह की दफाई मुज़ाकरात की पेशकश की थी। ताहम चीन ने इस हवाले से यह पेशकश मुस्तरद कर दी थी, मुलाकात से इनकार कर दिया था। और चीनी वज़ीर दिफा ने एशियाई पैसिफिक खित्ते में नेटो की तर्ज पर अस्करी इत्तेहाद बनाने की मुखालफत करते हुए कहा था कि इससे खित्ता मजीद तनाज़ात में घिर जाएगा। तो ये वो मामलात है नाज़रीन जो कि इस एशियाई पैसिफिक खित्ते को तनाज़ात और लड़ाइयों के भंवर में धकेल रहे हैं। और ताइवान का मामला जो है वो चीन के लिए बड़ा नाजुक मामला है। पाकिस्तान भी ताइवान के मामले में चीन की सपोर्ट करता है और चीन पाकिस्तान की कश्मीर के मामले में सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका जो है वो शरारतों से बाज नहीं आ रहा। यूक्रेन के अंदर उसकी शरारतें जारी हैं, इसी तरह से ताइवान में उसकी शरारतें जारी हैं, लेकिन इसकी ये शरारतें जो है वो इसे बहुत बड़ी जंग में धकेलने का बायस बन सकती हैं और एक ऐसी भंवर जिससे निकलने के लिए शायद फिर उसको बहुत मुद्दतों इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अमेरिका को हालात की नज़ाकत का इदराक करना चाहिए और इस तरह की गलतियों से बल्कि ब्लंडर से बचना चाहिए ताकि दुनिया में अमन कायम रखा जा सके। शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।